السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں خشک خارش کے 100% شرطی علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیز دوستو، خارش کے دراصل 3 انداز ہیں: تر خارش، خشک خارش، گرم خارش۔ یعنی تری سے پیدا ہونے والی، گرمی سے پیدا ہونے والی، خشکی سے پیدا ہونے والی علامت خارش۔ ان تینوں اقسام کی خارش کے الگ الگ وجوہات ہیں، گرم کے الگ، خشک کے الگ، تر کے الگ، اور علامتیں بھی تینوں کی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لہٰذا جب وجوہات الگ ہیں، علامتیں الگ ہیں، تو لا محالہ علاج بھی الگ الگ ہی ہو سکتے ہیں، نہ کہ ایک ہی قسم کی ادویہ تیار کر کے خارش کے مریضوں پر استعمال کی جائیں۔ دوستو، 2 قسم کی خارش کی بات اور علاج تو میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ اب چونکہ خشک خارش میرا عنوان ہے، خشک خارش پر اختصار کے ساتھ اس کے وجوہات اور علامات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ خشکی سے ہونے والی خارش ہے۔ ہمارے جسم کے اندر یا باہر جلد پر جو بھی تکلیف دہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ ہماری غذاؤں اور ماحول کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ خشک خارش کے مریض بھی بادی غذائیں، ترش کھٹے میٹھے پھل کھانے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، چٹپٹی غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے دل کا کیمیائی نظام، عضلاتی اعصابی نظام تیز ہو جاتا ہے۔ دل کی کیمیائی تحریک میں سودا، خشکی کا مادہ جو ہے وہ بن کر کمزور تحریک کی وجہ سے ہمارے خون اور جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اپنے اندر ترشی اور تذابیت کے اثرات رکھتا ہے، اس لیے مریض کو علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ پیٹ کے اندر ہوا کا بننا، قبض شدید ہونا، ہرنیاں، تبخیر معدہ، چھیپ، سیائیاں، پھوڑے، پھنسیاں، عضلاتی کینسر تک ہو جاتا ہے۔ مریض کو پیشاب کم مقدار میں بغیر جلن کے سرخ رنگ کا آتا ہے۔ سودا چونکہ خشک سیاہ رنگ کا مادہ ہے، اس لیے جسمانی رنگت بھی سیاہی میل ہو جاتی ہے۔ جسم سخت سیاہ سمٹا ہوا اور سرد ہوتا ہے، کیونکہ رطوبات منجمد ہو رہی ہوتی ہیں، لہذا جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ ترشی اور تذابیت کی وجہ سے خون کے اندر کلاٹ بھی بن سکتے ہیں، جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور درد دل کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر مریض جو دل کی کیمیائی تحریک میں مبتلا ہوگا، اس کو جو بھی تکلیف ہوگی انہی علامات میں سے ہوگی، ان خشکی سردی کی علامات سے باہر نہیں ہوگی۔ تو دوستو، میں نے خشک خارش کی وجہ اور علامتیں عرض کر دی ہیں، اور علاج اس کا یہی ہے کہ ہم جسم کے اندر جو سودا ہے، ان تمام علامتوں کی اصل وجہ، لہذا اسی سودا کو کم کریں گے یا اسے صفرا میں تبدیل کر کے جو ہی اس کے اندر کمی لائیں گے، جسم کی حرارت بحال ہونا شروع ہو جائے گی، ساتھ ہی تمام علامتیں غائب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہی اس کا شرطیہ اور صحیح طریقہ علاج ہوگا۔ اس مقصد کے لیے میں ایک نسخہ تجویز کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اجوین دیسی، رائی، تخم ہرمل، شہم ہنزل، مصبر سیاہ برابر وزن لے کر باریک پاؤڈر بنا لیں اور 150 mg کے کیپسول بھر لیں۔ 1 تا 2 کیپسول روزانہ 3 بار قہوہ اجوین پودینہ سے استعمال کرتے رہیں۔ اپنی غذا سے بعد سبزیاں، بڑا گوشت، مچھلی، چٹنی، اچار وغیرہ، پکوڑے نکال دیں، اور تمام پھل جن کے اندر ترشی ہوتی ہے، مریض چاہے 20 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ چند ہفتوں کے اندر مرض غائب ہو جائے گی اور مریض معمول کی زندگی گزارے گا۔ دعا کے ساتھ اپنی غذا کا خاص خیال رہے، کیونکہ اگر پرہیز نہیں تو بے شک ساری زندگی صحیح علاج کراتے رہیں، مرض نہیں جان چھوڑے گی۔
دوستو خشک خارش کا علاج میں نے بتا دیا ہے، میرا طریقہ علاج اور میرا نسخہ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گرمی والی خارش کا نسخہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس دیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔